لا حول ولا قوة إلا بالله العلی العظیم۔ حسبنا اللہ نعم المولا ونعم النصیر۔ الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله۔ لقد جاءت رسل ربنا بالحق، الصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین وآلہ الطیبین الطاہرین، محبوب رب المشرقین والمغربین وجد الحسن والحسین، مولانا و مولا الثقلین ابی القاسم محمد طیبین الطاہرین المعصومین المظلومین، ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید وقولہ الحق واصدق الصادقین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القرباء۔ حضرات، اس خمسے کی یہ تیسری مجلس ہے، اور بغیر کسی تمہید کے میں نے سوچا تھا کہ گفتگو شروع کر دوں گا، لیکن میں اپنی گفتگو شروع کرنے سے پہلے 5 منٹ آپ کا لوں گا اپنے بھائی عزیزم مولانا ماہر جعفری صاحب کے قطعے کی تائید میں۔ یہ ایک بہت بڑا المیہ واقعہ ہے کہ اگر کوئی بیچارہ مجلس میں نہیں آیا اور کھانے کے وقت آیا، تبرک کے وقت آیا، تو یار کھانے کے لیے آیا۔ آپ غور کر رہے ہیں؟ میں سرکار میں آپ کے قطعے کی تائید کرتا ہوں، لیکن میں ایک جملہ آگے بڑھ کر کہتا ہوں کہ اگر کوئی مجلس میں نہیں آتا ہے تو اسے تبرک ضرور کھلانا۔ اگر کوئی مجلس میں نہیں آتا تو اسے تبرک ضرور کھلانا۔ تبرک کا مطلب میں آپ کو بتاؤں، وہی کھچڑا آپ کے ہاں کھچڑا ہوتا ہے، وہی بریانی آپ کے ہاں بریانی ہوتی ہے، وہی دالچہ آپ کے ہاں دالچہ ہوتا ہے، وہی یخنی آپ کے ہاں یخنی ہوتی ہے، لیکن جب مجلس میں بڑھتی ہے تو یہ نہیں کہ دالچہ ہے، بریانی ہے، یخنی، تبرک ہے۔ آپ غور کریں، تبرک کا مطلب برکت والی چیز۔ تو جو مجلس میں نہیں آئے اسے ضرور کھلانا۔ ہو سکتا ہے کہ یہ حسین کا تبرک برکت دکھائے، کل سے وہ مجلس میں آنے لگے۔ آپ یہ برکت ہے، تبرک میں برکت ہے، یہ برکت والی چیز ہے نا۔ تبرک بڑھ رہا ہے تو وہ تبرک چوم کر لیجئے اور کھلائیے، جو نہیں مجلس میں آ رہا ہے نا اسے ضرور کھلائیے، چونکہ یہ تبرک بھی حسین سے منسوب ہے تو اس میں برکت ہے۔
ہو سکتا ہے کہ جسے کچھ نہیں کھینچ کے لے آئے اسے تبرک کھینچ کے لے آئے۔ مولانا میں ایک روایت سناتا ہوں، میرے استاد پڑھا کرتے ہیں، آج میں ان کی بہرحال 19 میرے استاد پڑھا کرتے ہیں، میں ایک روایت سنا دیتا ہوں مجلس سے پہلے۔ سنیے، روایت بڑی مزے کی ہے اور شاید یہ میری طرف سے تحفہ ہوگا، میرے استاد پڑھا کرتے ہیں، میں چاہتا ہوں میں سنا دوں آپ کو کہ ایک جگہ مجلس ہو رہی تھی۔ سنیے گا، آج کے بعد کبھی کسی کو نہیں کہیے گا کہ یار یہ کھانے کے لیے آئے تھے، آپ یہ مت کہیے، آپ یہ دیکھیے کہ حسین کا کھانا کھانے آیا۔ اور آگے بڑھ کر کہوں، وہ جو کھانے کے لیے آیا ہے وہ کبھی آپ کے دروازے پہ تو نہیں گیا کہ روٹی کھلا دوں؟ توجہ کریں، وہ جو آپ کے ہاں تو نہیں گیا کہ روٹی کھلا دو، آپ کے ہاں تو میرے ہاں تو نہیں آیا روٹی کھلا دو، وہ حسین کے ہاں آیا ہے۔ توجہ فرما رہے ہیں، وہ مولا کے دروازے پہ آیا ہے نا، کہ مولا کے نام کا لنگر ہے، مولا کے نام کا دسترخوان ہے، مولا کے نام کا کھانا ہے، اور آپ نے مولا کے نام پر بچھا دیا ہے تو جس کا جی چاہے آئے کھائے۔ نہیں، اور آگے بڑھ کر اپنی تائید میں ایک جملہ اور آپ کے قطعے کی تائید میں ایک جملہ کہوں، اگر یہی کہیں کہ جو مجلس میں آئے وہ کھانا کھائے تو امام حسین کو کہنا چاہیے تھا کہ حر پہلے حسینی ہو پھر پانی پلاؤں۔ تھوڑا سا آمادہ ہو، تھوڑا سا آمادہ ہو، صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پہ۔ انہوں نے تو یہ نہیں کہا کہ پہلے حسینی ہو پھر پانی پلائیں، انہوں نے پانی پلا دیا، نہیں غور کر رہے، انہوں نے پانی پلا دیا۔ اب یہ اس پانی کا اثر تھا کہ پانی حسین نے پلایا، حر حسین کا ہو گیا۔ تو کھانا حسین کے نام پر ملاؤ، جو کھلاؤ، جو نہیں ہے وہ کل ہو جائے گا۔ اب روایت سنیں، اب روایت سنیں، آپ آمادہ ہو گئے بھائی؟ سننا ہے جتنے بھی افراد ہیں، سننا، بہت اطمینان سے پڑھتا ہوں، اب تو بالکل میں فری ہو گیا ہوں، تو لہٰذا آپ بالکل اطمینان سے سنیے گا۔ بس ٹرین سے ٹائم سے پہلے میں ختم کر دوں گا، ہاں مجھے پتا ہے کہ کتنے بجے ختم کرنا ہے، سنیے گا۔ وہ روایت پہلے سن لیجئے، دیکھیں آپ تو اسی پہ آمادہ ہو گئے، تو آج تو میں فضائل پڑھنے کے موڈ سے آیا ہوں۔ کہتے ہیں کہ ایک جگہ مجلس ہو رہی تھی، اب مجلس کی بات ہے تو سن لیجئے، یہ بھی اسی میں مجلس ہو رہی تھی بھائی، بہت توجہ دیکھیے گا کہ بزرگان سے میں تائید آپ کی ہو جاتی، باقی داد میں ان سے لوں گا، آپ سے مجھے میرے لیے دعا کیجئے گا بات پہنچا لے جاؤں۔ تو مجلس ہو رہی تھی تو دو لڑکے وہاں سے گزر رہے تھے، ہاسٹل میں رہنے والے، انہوں نے ایک دوسرے سے، اور وہ دونوں گزر کہاں رہے تھے؟ وہ جا رہے تھے ہوٹل کھانا کھانے، ہوٹل جا رہے تھے کھانا کھانے، تو دونوں نے ایک دوسرے سے کہا مجلس ہو رہی ہے، کہنے لگے ہاں، تو کہنے لگے کہ یار ایسا ہے چلو یہیں بیٹھ جاتے ہیں، اب جو ہاسٹل میں بچے رہتے ہیں پیسہ بچے، یہیں بیٹھ جاتے ہیں، مجلس سے کوئی مطلب، یہیں بیٹھ جاتے ہیں، ابھی مجلس بعد کھانا ہوگا، ہم لوگ بھی کھا لیں گے تو آج اپنا ہوٹل کا پیسہ بچ جائے گا۔ بھائی آپ نے یاد دلا دیا مجھے یہ واقعہ، تو پیسہ بچ جائے گا۔ دونوں آ کے بیٹھ، اچھا مجلس ہو رہی ہے تو کھانے کا کہیں کچھ خوشبو، کچھ ڈے، کچھ تو دکھے گا۔ تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد دونوں ایک دوسرے کو کوہنی مارتے ہیں، یار کچھ خوشبو نہیں آ رہی ہے، پھر کوہنی مارے، کہیں کھانا وانا دکھ نہیں رہا ہے، کہیں ایسا نہ ہو اپنا 1 گھنٹہ ویسٹ ہو جائے، بیٹھے رہیں اور کہیں کھانا وانا دکھ تو نہیں رہا، نہ کہیں دیگ، نہ پلیٹیں، نہ خوشبو، کچھ بھی نہیں دکھ رہا کھانا، بیٹھے ہیں کھانے کے لیے۔ کہا یار دیکھو کھانا ہونا ہے نہیں، چلو ہوٹل میں کھاؤ، چھوڑو۔ مجلس سے اٹھ کے جانے لگے، تو جب مجلس سے اٹھ کے جانے لگے، دیکھیں یہ کریم اپنا کیسے بناتے ہیں، جانے لگے تو باہر جیسے نکلے تو باہر، یہاں تو نہیں ایران میں یہ جانتے ہیں میں کہ وہاں کالی چائے کا دستور ہوتا ہے، مجلس ہوتی رہتی ہے، لوگ پیتے رہتے ہیں، تو وہ باہر جو ہے وہ صحن میں کچھ لوگوں نے چائے پی کے پیالیاں رکھی تھیں، شیشے کی پیالیاں چائے پی کے رکھی تھیں، تو انہوں نے دیکھا ڈھیر ساری پیالیاں ہیں، تو ان کے ذہن میں خیال آیا کہ یار یہ پیالیاں یہاں پڑی ہیں شیشے کی، ابھی مجلس ختم ہوگی، اچھا خاصا مجمع ہے تو لوگ باہر نکلیں گے، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ کسی کے پیر سے یہ پیالی ٹکرا کے ٹوٹ جائے اور اس کا پیر زخمی ہو جائے، کوئی
مولا کا عزادار ہے, کوئی یہ جتنے مجلس میں آئے ہیں کسی کے پیر میں یہ شیشے کی پیالی آئے, ٹوٹ جائے اور پیر زخمی ہو جائے, تو ایسا کرتے ہیں یہ پیالیاں ہٹا دیتے ہیں. انہوں نے کیا کیا, بیٹھ کے وہ جتنی پیالیاں ادھر ادھر پڑی تھی اسے سب ہٹا کے ایک طرف ایک کونے میں کر دیا جہاں رکھنی تھی, اور اس کے بعد گئے ہوٹل میں کھانا کھایا, چلے گئے. آپ غور کریں, بات ختم ہو گئی. دوسرے دن پھر وہ مجلس میں آئے. پہلے دن آئے تھے, کونی چل رہی تھی, ادھر دیکھ رہے ہیں ادھر دیکھ رہے ہیں, آپس میں بات کر رہے ہیں. دوسرے دن ٹھیک ٹھاک لباس, سلیقے سے یوں بیٹھے ہوئے, خاموشی سے مجلس سن رہے ہیں. اچھا, جو پہلے دن ایسا کر رہے تھے تو دیکھیے اب یہاں کوئی دوسرے کو کوہنی مارے بات کرے تو ہمیں ڈسٹرب ہوگا, ہمیں ڈسٹرب ہوگا. اچھا, ہم نہ بھی کچھ کہیں, وہ جو بانی مجلس ہوتا ہے اسے بھی ڈسٹرب, یار یہ کون لڑکے ہیں انون آ کے جو ہے پریشان کر رہے ہیں, ڈسٹرب کر رہے ہیں. بانی مجلس نے اس چیز کو فیل کیا تھا, ٹھیک ہے, مولانا نے کچھ نہیں کہا, بانی مجلس نے اسے محسوس کیا یار یہ دو لڑکے ہیں جو ڈسٹرب کر رہے ہیں. دوسرے دن پھر آئے, لیکن آج کوئی ڈسٹربنس نہیں, آج سلیقے سے بیٹھے ہوئے ہیں, شرافت سے بیٹھے ہوئے ہیں, توجہ, شرافت سے بیٹھے ہوئے ہیں, نہ ایک دوسرے کو کوہنی مارتے ہیں, نہ ایک دوسرے سے باتیں کرتے ہیں. اب یہ حیران بانی مجلس, کل تو بڑی شرارت تھی, ایک دوسرے کو کوہنیاں بھی مار رہے تھے, باتیں بھی کر رہے تھے, مجلس پوری ڈسٹرب کر دی تھی اور بیچ سے اٹھ کے چلے گئے تھے. آج نہ کوئی کوہنی ہے, نہ کوئی معاملہ ہے, نہ باتیں ہیں, نہ ڈسٹرب ہے. بہرحال پوری مجلس ختم ہوئی. اب وہ بچے اٹھ کے جانے لگے. جب وہ جانے لگے تو بانی مجلس نے روک لیا, کہے رکو. وہ کہا جی, کہنے لگے کہ کل تم کچھ اور تھے, آج کچھ اور ہو. کہا رہیے گا, کل تم کچھ اور ہو, آج کچھ اور ہو. کہا کیا مطلب؟ کہا ہم نے دیکھا کہ کل تم دونوں ایک دوسرے سے باتیں کر رہے تھے, کوہنیاں مار رہے تھے, ڈسٹرب کر رہے تھے. آج بڑے اطمینان سے بیٹھے ہو, آج شرافت سے بیٹھے ہو, آج سلیقے سے بیٹھے ہو. انہوں نے کہا ہاں کل ہم کچھ اور تھے, آج کچھ اور ہے. کا واقعہ کیا ہے؟ معاملہ بتاؤ. معاملہ سنو ایک کریم کے دروازے کا, معاملہ سنو. کہہ لیں معاملہ کیا ہے؟ کہنے لگے کل کا معاملہ الگ تھا, آج کا معاملہ الگ ہے. کہا کیا؟ اب انہوں نے پورا واقعہ بیان کیا. وہ کہتے ہیں کہ کل ہم جب یہاں سے گزر رہے تھے تو ہماری نیت مجلس کی نہیں تھی, ہماری نیت کھانے کی تھی. لیکن جب ہم نے یہ محسوس کیا ایک دوسرے کو کوہنی مار کے کہ تمہیں محسوس ہوتا ہے کھانا, اس نے کہا نہیں. کہا مجھے بھی محسوس نہیں ہوتا ہے کھانا, نہ کھانا, نہ خوشبو, نہ ڈیگے, نہ برتن, کچھ نہیں ہے, تو مجھے بھی محسوس نہیں ہوتا. تو ایسا کرتے ہیں کہ مجلس سے اٹھ کے چلے جاتے ہیں. تو یہ ہم لوگوں کی باتیں ہوتی. باہر گئے تو وہ پیالیاں تھیں, ہم نے ان پیالیوں کو صحیح کر دیا. کہنے لگے ہم جا کے سو گئے تو ہم نے خواب دیکھا. توجہ, ہم نے خواب دیکھا کہ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے ہم نے خواب دیکھا کہ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے جناب عباس سے کہا کہ آج کے عزاداروں کی فہرست. کیا سنا آپ نے؟ مجلس تو یہاں ہو جانی چاہیے تھی. آج کے عزاداروں کی فہرست. جناب عباس نے وہ فہرست آقا حسین کو دے دیا. آقا حسین نے فہرست ملاحظہ کی, کہا اس میں 2 نام کا اور اضافہ کرو. کرم کال محمد کا کرم. مجھے فضائل پڑھنا ہے لیکن اب یہ آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے, کوئی مسئلہ نہیں ہے, رو لیجئے گا. مجلس کی کامیابی یہی ہے کہ فضائل میں آنسو آ جائے. سنیے گا, جہاں بات ہے آپ کا اس میں 2 نام اور بڑھا دو. آقا جی حکم فرمائے, کس کے نام بنائے؟ کہا ان 2 بچوں کے. کہا لیکن آقا وہ مجلس میں نہیں آئے تھے, وہ تو کھانے کے لیے آئے تھے, وہ کھانے کے لیے آئے تھے, وہ مجلس میں نہیں آئے تھے. ان کا نام بھی لکھنا ہے؟ کہا ہاں لکھ لو. کہا کہ لیکن آقا, کہا ہاں لکھ لو. مگر کیوں؟ تو کہا کہ آقا حسین نے کہا کہ وہ بھلے کھانے کے لیے آئے تھے لیکن تم نے دیکھا کہ عزاداروں کا خیال کتنا تھا کہ کسی عزادار کو تکلیف نہ ہو جائے, لہٰذا کپ ہٹا دیا. لہٰذا کسی عزادار کی خدمت کرنا بھی ہم نے عزاداری میں شمار کر لیا. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. دیکھیے یہ تو بس ایک آج بات آ گئی تھی تو میں نے کہا کہ اب نہ کہیے گا کہ کسی کو کہ کوئی کھانے آیا ہے. نہیں, وہ پتہ نہیں کس نیت سے آیا ہے, اسے آنے دو, اسے آنے دو. وہ 1 دن 2 دن 4 دن کم سے کم ان کے ٹھیلے, ان کے ٹھیلے, ان کی دکان, ان کا چاٹ, ان کی پانی پوری سے بہتر تو ہے نا کہ آقا کا تبرک کھا رہا ہے.
کائنات میں اس سے زیادہ بابرکت چیز نہیں ہے. کھانے دو, جتنا کھائے گا اتنا حسین کے قریب آئے گا. آپ غور کر رہے ہیں, جتنا کھائے گا حسین, اسے کھلاؤ. میں نے پہلا جملہ کیا کہا ہے؟ اگر کوئی نہیں آتا ہے تو اس کے یہاں تبرک بھیج دینا, خاص کر کے بھیجنا, تاکہ وہ مجلس میں آنے لگے. خیر, میں اب اس سے زیادہ اس ٹاپک پہ نہیں جاؤں گا, ورنہ بہت پڑھنے کے لیے آپ جانتے ہیں اس ٹاپک پہ بہت سی باتیں ہیں جو پڑھی جا سکتی ہیں. نہیں پڑھوں گا, میں اصل موضوع پر آؤں گا. مل جل کے ایک بار اور درود پڑھیے گا محمد و آل محمد پہ. تو یہ سرکار الہام تھا, یہ آپ کے اوپر یہ ایک الہام تھا جو آپ نے یہ 4 مصرے کہہ دیے. گفتگو ہماری چل رہی ہے محبت, مودت اہل بیت, عشق آل محمد آپ کے دل میں ہے. بڑا قیمتی دل ہے, کل یہاں بات ختم ہوئی تھی. اسے ضائع مت کیجیے گا, اسے لے جائیے گا. کیوں پتہ ہے؟ ایسی ذات کے محبت و مودت آپ کے دل میں رکھی گئی ہے کہ جس کی محبت اللہ کے دل میں ہے, میں بہت احتیاط سے لفظ کہوں گا, نبی کے دل میں ہے, اور حجت پروردگار کے دل میں ہے. کائنات میں کوئی ایسی چیز ہے ہی نہیں, کوئی ایسا شخص نہیں ہے جس کے دل میں علی کی محبت نہ رکھی گئی ہو, مگر یہ کہ وہ صحیح النسل ہو. اگر صحیح النسل ہے تو علی کی عشق, علی کی محبت اس کے دل میں ہے. صحیح النسل نہیں ہے تو پھر ایک الگ مسئلہ ہے. آپ غور کر رہے ہیں؟ آپ دیکھیں, میں نے کہا تھا کہ آج میں فضائل و کمال پڑھنے کی کوشش کروں گا, تو جتنا مجھ سے ہو سکے گا میں آپ کی خدمت میں. کبھی آپ سوچئے گا کہ کس علی کا دامن آپ کے ہاتھ میں ہے. روز اگر آپ 2 رکعت شکرانے کی پڑھیں گے تو بھی کم ہے کہ اللہ نے علی کا دامن آپ کے ہاتھ میں رکھا ہے. کائنات کی جتنی فضیلتیں ہیں سب اللہ نے علی کے قدموں میں رکھی ہے. یہاں سے مجلس آج کی شروع کر رہا ہوں, یہ تمہید تھی, بات آ گئی تھی بیچ میں. کائنات کی جتنی فضیلتیں ہیں اللہ نے, لیکن جملہ پہنچے تو مجھے بتائیے گا کہ مجلس یہاں سے شروع ہو رہی ہے. کائنات کی جتنی فضیلتیں ہیں اللہ نے علی کے قدموں میں رکھی ہے, اور جسے علی کے قدموں میں نہیں رکھا ہے وہ صاحب فضیلت ہے ہی نہیں. فضیلت علی کے قدموں میں ہے, جسے علی کے قدموں میں خدا نے نہیں رکھا ہے وہ صاحب فضیلت نہیں ہے. توجہ ہے, بات شروع کر رہا ہوں, توجہ فرمائیے گا. ایک حدیث ہے, کتاب ہے نہج الاسرار. میں پھر کہہ رہا ہوں, میں آپ کا علی آپ کو سنانے جا رہا ہوں. ہاں, یہ ذہن میں رہے, شک و شبہات سے اوپر اٹھ کر سنیے گا. ہاں, یہ میں کہہ رہا ہوں, آقا کے فضائل شک و شبہات سے اوپر اٹھ کر سنیے گا. میں ایک لفظ کہوں, میرا دوسرا خمسہ جو وہاں چل رہا ہے مہاکالی میں, وہاں کا موضوع خطبہ جناب زینب ہے, تو وہ تو بالکل ریپیٹ نہیں ہوتا, لیکن ابھی وہاں پڑھا نہیں ہے یہ جملہ. وہ خطبے کا اگلا جملہ ہے, وہ کل شاید وہاں آئے گا. حسن بھائی آپ تو مستقل مجلس میں ہوتے ہیں, میں وہ جملہ یہاں پڑھتا ہوں, خطبہ نہیں پڑھنا. ایک جملہ مولا, جب شہزادی نے یزید کے دربار میں خطبہ دیا تھا تو اس میں ایک جملہ کہا تھا, کد قیدک وسعا سعیک. اس کا ایک جملہ پڑھتا ہوں, احتجاج طبرسی میں یہ روایت مل جائے گی. اس میں شہزادی نے فرمایا تھا, تو جتنی کوشش کر سکتا ہے کر لے. توجہ ہے, اللہ نے جو فضیلت ہمیں دی ہے تو وہاں تک نہیں پہنچ سکتا. اللہ نے, تو کتنی کوشش کر لے, اللہ نے جو فضیلت ہمیں دی ہے تو وہاں تک کوشش کے باوجود بھی نہیں پہنچ سکتا. کوئی بھی ہماری فضیلت تک نہیں پہنچ سکتا. خدا نے جو فضیلتیں ہمیں دی ہے تو اس فضیلت دنیا کا کوئی انسان پہنچ نہیں سکتا ہے. فضیلت سنیے, ایک روایت سناتا ہوں, اس کے بعد جہاں تک مجلس آگے بڑھ جائے بالکل اطمینان سے پڑھوں گا, گھڑی کی طرف نہ دیکھتے ہوئے. حدیث, کتاب نہج الاسرار, حدیث غمامہ. سارے آماداب یہاں سے, حدیث غمامہ, کتاب نہج الاسرار, بالکل اطمینان سے. لیکن میں اطمینان سے پڑھوں گا, آپ جیسے سنتے ہیں مولا کے فضائل ویسے ہی سنیے گا. اب دیکھنا ہے
کہ مولا کے فضائل میں کے بعد آپ کے چہرے کی رونق کتنی بڑھتی ہے اور آپ کے دل کی دھڑکن کتنی تازہ ہوتی ہے. یہ آپ کی ذمہ داری ہے. فضائل کیسے آپ کو سننا ہے. میرا کام ہے پڑھ دینا، آپ کا کام ہے سننا. حوالہ میں نے دے دیا، کتاب نہج الاسرار، حدیث غمامہ. سارے آمادہ رہیے گا. 2-3 اس قسم کی حدیثیں ہیں. کہتے ہیں کہ ایک دن امیر کائنات مسجد کوفہ میں بیٹھے ہوئے تھے. ایک دن امیر کائنات مسجد کوفہ میں بیٹھے ہوئے تھے. نماز صبح ہو چکی ہے. نماز صبح کے بعد امیر کائنات کے کچھ خاص اصحاب آپس میں بیٹھے ہوئے تھے. نام لکھا ہے امام حسن، امام حسین، جناب سلمان، جناب مقداد، جناب عمار، جناب ابو ذر. کیا کیا معتبر ترین نام. توجہ. امام حسن، امام حسین، جناب سلمان، جناب عمار، جناب مقداد، جناب ابو ذر. یہ لوگ آپس میں باتیں کر رہے ہیں. جناب سلمان امام حسن سے باتیں کر رہے ہیں. بات کیا کر رہے ہیں؟ آقا اپنے بابا سے کہیے کہ غنیمت موقع ہے، کچھ اپنے فضائل سنائیں. دیکھیں اگر جاگ کے سنیے گا تو بات پہنچا دوں گا. اپنے بابا سے کہیے کہ کچھ اپنے فضائل سنائیں. آج ہم سے کہا جا رہا ہے اس کی ضرورت کیا ہے. کل سلمان امام حسن سے کہہ رہے ہیں اپنے بابا سے کہیں فضائل سنائیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ علی کے فضائل کا سننا سیرت سلمان ہے. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. دیکھیں تھوڑا سا اور آپ کو بیدار ہونا ہے. اپنے بابا کی کچھ فضیلتیں سنائیں. تو امام حسن نے کہا تم خود کو آپ کہیے مولا آپ کے بابا ہیں آپ کہیں. امام خود کہو تم خود کہو. اتنے مولا بھائی کیا باتیں چل رہی ہے بھائی آپ لوگوں کی، کیا ہوا سب خیریت ہے، کیا باتیں کر رہے ہیں. کہا بابا یہ سلمان کہہ رہے ہیں اگر یہ جملہ پہنچا تو میں روایت آگے پڑھاؤں گا، لیکن مجھے جگنا چاہیے کہ فضائل سنا رہا ہوں ورنہ میں تو کچھ بھی پڑھ کے چلا جاؤں، کوئی مسئلہ نہیں ہے. اپنے بابا سے یہ سلمان کہہ رہے ہیں کہ اپنے بابا سے کہو کہ کچھ فضیلت سنا دیں. مولا کا جملہ مولائیوں کے درمیان روایت ہے. اپنے بابا سے کہیے میں بزرگان سے صرف دعا چاہوں گا لیکن آپ سے داد اور تائید چاہوں گا. اپنے بابا سے کہیے کچھ اپنے فضائل سنا دیں. امیر کائنات نے کہا سلمان فضائل سنو گے کہ دیکھو گے؟ تھوڑا سا آتا ہوں. صلوات بآواز بلند. امیر کائنات نے فرمایا فضائل سنو گے کہ دیکھو گے؟ مولا دکھا دیں اس سے بہتر کیا ہے. اب سوچو جب علی کے فضائل دکھائے گا تو کیا عالم ہوگا. توجہ 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 تھوڑا سا. اب مولا خود اپنے فضائل دکھا رہے ہیں. میں دیکھتا ہوں آج یہاں کا جوگیشری کا مجمع کہاں تک اوپر جاتا ہے. مولا خود اپنے فضائل دکھا رہے ہیں. امام حسن ہے، امام حسین ہے، جناب سلمان ہے، جناب ابو ذر ہیں، جناب مقداد ہیں. یہ پورا مجمع ہے. کتنے معتبر ترین لوگ ہیں. علی انہیں اپنی فضیلت دکھا رہے ہیں. علی نے اپنی فضیلت دکھا رہے ہیں. آپ کو کتنا خوش ہونا ہے، کتنا دعا دینی ہے، کتنی داد دینی ہے یہ آپ جانیں. آج مولا کی فضیلت جو مولا نے دکھائی ہے وہ سننا. سارے آمادہ رہ کے کہتے ہیں سلمان فارسی یہ جتنے بھی بیٹھے یہ کہتے ہیں کہ ہم نے دیکھا کہ علی نے ایک ہاتھ سے یوں اشارہ کیا. جڑنا علی نے ایک ہاتھ سے اشارہ کیا. ابھی مولا نے اشارہ کیا تھا کہ بادل کا ایک ٹکڑا نیچے آیا. جڑ کے سنتے رہنا. مولا نے اشارہ کیا. ابھی اشارہ ہی کیا تھا کہ بادل کا ایک ٹکڑا نیچے آیا. جیسے ہی بادل کا ایک ٹکڑا آیا علی خود اس پر بیٹھ گئے. پھر مولا نے دوسرے ہاتھ کا اشارہ کیا، بادل کا دوسرا ٹکڑا آیا. انہوں نے کہا اب تم سب اس پر بیٹھ جاؤ. جملہ کہہ دوں، توجہ کر رہتا ہوں. اب تم سب اس پر بیٹھ جاؤ. ایک بادل داہنی طرف سے آیا، علی اکیلے اس پر بیٹھے.
بقیہ بادل آیا، اس پہ کہا سلمان اس پہ بیٹھو، ابو ذر اس پہ بیٹھو، مقداد اس پہ بیٹھو، امام حسن و امام حسین کو اس پہ بٹھایا۔ مولا ایک ہی بادل پہ سب بیٹھ جاتے، کہا یہی تو دنیا کو بتانا چاہتا ہوں کہ جہاں علی بیٹھتا ہے وہاں سب نہیں بیٹھ سکتے۔ درود پڑھے محمد و آل محمد پہ۔ ایک بار اور صلوات پڑھیے گا محمد و آل محمد پہ۔ سارے آمادہ ہو گئے ماشاءاللہ سے؟ آپ نے تو بالکل شروع میں ہی واقعے کہ بالکل مجلس کا موڈ بنا لیا ہے۔ کہتے ہیں کہ علی نے کچھ کہا، جیسے ہی کہا دونوں بادل ایک لیول میں اڑ رہے ہیں، دونوں بادل ایک لیول میں اڑ رہے ہیں، تھوڑا اوپر گئے، تھوڑا اوپر گئے، تھوڑا اوپر گئے۔ سلمان کہتے ہیں کہ میں نے محسوس کیا، جب تھوڑا سا میں نے اپنا سر اٹھایا تو میں نے دیکھا کہ جس بادل پر مولا بیٹھے ہیں اس پر ایک تخت رکھا ہوا ہے، سونے چاندی ہیرے جواہرات کا تخت ہے۔ میں نے جو مولا کو دیکھا تو سر پر ایک تاج مبارک ہے۔ میں نے جو نالین کو دیکھا تو ایسی نالین علی کے قدموں میں آج تک دیکھی نہیں تھی۔ بالکل ایسا لگ رہا تھا کہ کائنات کا شہنشاہ اپنی سواری پہ ہے، شہنشاہ کائنات اپنی سواری پہ ہے۔ میں نے اس منظر کو دیکھا، سنیے گا بھائی، عجیب روایت ہے۔ میں نے اس منظر کو دیکھا، جیسے ہی میں نے اس منظر کو دیکھا تو میں نے ایک جملہ کہا، مولا ایک سوال کریں، مولا ایک سوال کریں۔ دیکھیں کہاں جا کے سنتے ہو، مولا ایک سوال کریں، کہاں کرو؟ کہ سنا ہے کہ پچھلے دنوں میں کوئی نبی تھے سلیمان، پچھلے دنوں میں کوئی نبی تھے سلیمان، پچھلے دنوں میں کوئی نبی تھے سلیمان، اللہ نے انہیں بھی ایسی ہی شاہی دی تھی کہ وہ آسمان پہ سفر کر سکتے تھے، ایسا تاج، ساری فضیلتیں بیان کر دی۔ میرے مولا نے سب سن لیا تو کہتے ہیں کہ اچھا بس اتنا ہی تم نے سنا ہے سلیمان کے بارے میں؟ کلی مولا اور بھی سنا ہے۔ کہا اور کیا سنا ہے؟ کہا میں نے سنا ہے کہ ان کے پاس ایک انگوٹھی تھی۔ جڑنا، میں نے سنا ہے ان کے پاس ایک انگوٹھی تھی، وہ پہنتے تھے تو حکومت ہوتی تھی، نہیں پہنتے تھے تو اقتدار نہیں ہوتا تھا۔ سارا کمال اس انگوٹھی کا تھا، سارا کمال اس انگوٹھی کا تھا۔ یہ کہتے میرے مولا نے کہا کیا وہ انگوٹھی دیکھنا چاہتے ہو؟ ارے لطف تو اب آئے گا، کیا وہ انگوٹھی دیکھنا چاہتے ہو؟ مولا دکھا دیں، اس سے بہتر کیا ہے؟ کہا جس تخت پہ علی بیٹھے ہوئے تھے ہاتھ نیچے ڈالا، ایک انگوٹھی نکالی، ہاتھ نیچے ڈالا، تخت کے نیچے ایک انگوٹھی نکالی۔ کہا یہ وہ انگوٹھی ہے جسے سلیمان پہنتے تھے تو حکومت کرتے تھے۔ اب پھر ایک جملہ کہتا ہوں، بڑی محبت سے جملے کو سن لیجئے گا۔ انگوٹھی تخت کے نیچے ہاتھ ڈالی، ہاتھ ڈالا، انگوٹھی نکالی، کہا یہ انگوٹھی ہے جسے سلیمان پہنتے تھے، حکومت کہتے تھے۔ اب نہ کہنا، اب یہ میرا اپنا جملہ ہے، روایت کا نہیں، اب نہ کہنا کہ سلیمان کی حکومت علی کے برابر ہے۔ سلیمان جیسی حکومتیں علی کے تخت کے نیچے رکھی رہتی ہیں۔ سلیمان جیسی حکومتیں علی کے تخت کے نیچے۔ ہاں بولنے والا جس پر جو ابھی تک نہیں بولا ہے اس کے لیے اب جملہ آیا ہے۔ سلمان نے کہا یا علی کیا یہ انگوٹھی دیکھ سکتا ہوں؟
میں نے کہا جو اب تک خاموش رہا اس کے لیے جملہ آیا. سلمان نے کہا یا علی کیا میں یہ انگوٹھی دیکھ سکتا ہوں؟ کہا ہاں دیکھ سکتا ہوں. سلمان کہتے ہیں اب جو میں نے انگوٹھی دیکھی تو اس پہ لفظ لکھا ہے محمد علی فاطمہ حسن حسین. صلوات بآواز بلا. مولا نے وہ انگوٹھی ہم سے لی اور جہاں سے اٹھائی تھی وہیں رکھ دی. قیس زنگی پوری صاحب کے 4 مصرے وہ کہتے ہیں رکھ لی. بڑے شاعر کیسے مصرے کہتے ہیں. رکھ لی علی نے خالق اکبر کے گھر کی لاج. رکھ لی علی نے خالق اکبر کے گھر کی لاج. ایسا سخی کہ بخش دے سائل کو تخت و تاج. مجھے نہیں پتا کہ چوتھے مصرے پہ جوگیشوری آج کہاں جانے والا ہے. رکھ لی علی نے دیکھے گا رکھ لی علی نے خالق اکبر کے گھر کی لاج. ایسا سخی کہ بخش دے سائل کو تخت و تاج. انگشتری ہے ایک مگر 2 اصول ہے. انگشتری ہے ایک مگر 2 اصول ہے. کوئی پہن کے راج کرے کوئی دے کے راج. صاحب آمادہ ہو جائے تھوڑا سا. ارے جزاک اللہ جزاک اللہ جزاک اللہ. رکھ لی علی نے خالق اکبر کے گھر کی لاج. ایسا سخی کہ بخش دے سائل کو. انگشتری ہے ایک مگر 2 اصول ہے. انگشتری ہے ایک مگر 2 اصول ہے. کوئی پہن کے راج کرے کوئی دے کے راج. کوئی پہن کے انگشتری ہے ایک مگر 2 اصول ہے. انگشتری ہے ایک مگر 2 اصول. کوئی پہن کے راج کرے کوئی دے کے راج. کہتے ہیں یہ بادل اور اوپر گیا. دیکھیں کیا فضائل کی منزل ہے. مولا اپنے فضائل دکھا رہے ہیں. کیا منزل ہے اور آپ واقعاً جیسا سننے کا حق ہے اسی طریقے سے سن رہے ہیں. خدا اس سماعت کو سلامت رکھے. غور کر یہ 12:30 بج گئے ہیں رات کے. ایسا لگ رہا مجلس شروع ہو رہی ہے. پوری دنیا بستر استراحت پر ہے اور آپ فرش عزا پر ہیں. یاد رکھیے گا وہ خواب غفلت میں ہے اصل بیداری آپ کی ہے. توجہ فرمائیے گا. رات کے اتنے وقت یہ بھی مودت ہی ہے نا کہ جب انسان کو بستر پر ہونا چاہیے. نہیں جملہ کہنے جا رہا ہوں. جب انسان کو بستر پر ہونا چاہیے تو وہ فرش عزا پر بیٹھ کر مودت آل محمد کا حق ادا کرتے ہوئے قبر کے بستر کا انتظام کر رہا ہے. توجہ فرمائیں. کہتے ہیں یہ بادل اڑتے اڑتے اور اوپر گیا اور اوپر گیا اور اوپر گیا. میں کیسے پڑھوں سنیے گا. اور اوپر گیا. کہہ رہے جب ہم بہت اوپر چلے گئے اتنی اوپر چلے گئے کہ یہ دنیا ایک کوائن جیسی دکھائی دے رہی تھی. یہ زمین ایک کوائن ایک سکے کی طرح دکھائی دے رہی تھی. تو ہم نے دیکھا کہ وہاں پہ ایک پہاڑ ہے. اس پہاڑ پہ ایک درخت ہے جو درخت سوکھ گیا ہے. پہاڑ ہے پہاڑ پہ ایک درخت ہے. درخت سمیٹ لیجئے گا پورے دل کی طاقت اور پورے بازوؤں کی مچھلیاں جملے پر. جتنا آپ نے اچھا سنا نا یہ جملہ اس سے اچھا آپ سنیں گے. بس طاقت اپنی سمیٹ لیجئے گا. مولا کا کیا بات ہے کہ یہ درخت کیوں سوکھ گیا؟ یہ یہاں پہ درخت سوکھا ہوا درخت ہے. کیوں سوکھا ہے؟ تو کہا مجھ سے کیوں پوچھتے ہو اسی سے پوچھو.
اسی سے پوچھو۔ سلمان کہتے ہیں کہ میں گیا، جا کے میں درخت سے کہتا ہوں درخت کیوں سوکھ گیا؟ درخت بولتا ہی نہیں۔ بھائی بتا کیوں سوکھ گیا؟ درخت جواب ہی نہیں دیتا۔ بھائی کیوں سوکھ گیا بتا؟ درخت کے اندر کوئی حرکت ہی نہیں ہے۔ واپس آئے، کہا مولا بولتا ہی نہیں، جواب ہی نہیں دیتا۔ کہا وہ ایسے تھوڑی بولے گا، ایسے تھوڑی بولے گا۔ مولا کیسے بولے گا؟ جا کے اسے میرا واسطہ دو، جا کے اسے میرا واسطہ دو۔ یہ گئے، جانے کے بعد کہا درخت تجھے علی ابن ابی طالب کا واسطہ، مجھ سے کلام کر۔ کہتے ہیں کہ درخت فصیح عربی میں بولنے لگا، آپ کی مرضی، آپ کی مرضی، چاہے جملہ میرا اپنا جملہ پھر آیا روایتیاں، درخت فصیح عربی میں بولنے لگا۔ یہی تو میں کہتا ہوں، درخت بے زبان ہے، علی کے نام پہ بولنے لگا، اللہ نے تو آپ کو زبان دی ہے۔ درود پڑھیں محمد و آل محمد۔ حیدری حیدری، جزاکم اللہ، سلامت رہو بیٹا، خدا آپ کے والدین کو سلامت رکھے۔ توجہ فرمائیں، درخت فصیح عربی میں بولنے لگا۔ بول کیا رہا ہے وہ سنانا ہے، بول کیا رہا ہے، بول کیا رہا ہے۔ درخت فصیح عربی میں بولنے لگا۔ انہوں نے کہا بتا تیرا واقعہ کیا ہے، تو کیوں سوکھ گیا؟ میں نے کہا وہ جملہ آ گیا کہ جس میں آپ پورے قد کھڑے ہو کر داد دیں گے تو بھی جملے کا قد بڑا رہے گا، آپ کی مرضی چاہے جس محبت سے۔ کہا یہ بتا تو سوکھ کیوں گیا؟ کہا کیا بتاؤں تمہیں، تم نے جس کا نام لیا اور جس کا واسطہ دے کر مجھ سے تم بات کر رہے ہو، وہ ہر روز میرے پاس آتے ہیں، ہر روز میرے پاس آتے ہیں، 2 رکعت نماز پڑھتے ہیں۔ جتنی دیر وہ نماز پڑھتے ہیں ان کے جسم سے خوشبو نکلتی ہے، وہ خوشبو میرا رزق ہے۔ پہنچیں گے آپ، پہنچیں گے وہاں، پہنچیں گے آپ، وہاں تک پہنچیں گے۔ ان کے جسم سے ایک خوشبو نکلتی ہے۔ میں اپنے جملے پہ داد لوں گا، یہ تو مولا کا جملہ ہے نا، میں اپنے جملے کے لیے کہوں گا۔ مولا کے جملے کو آپ چاہے جیسا سنیں، میری محنت مجھے دے دیجئے گا۔ جسم سے خوشبو نکلتی ہے، وہی خوشبو میرا رزق ہے۔ پچھلے 40 دن سے نہ جانے وہ کیوں نہیں آئے، مجھے میرا رزق نہیں ملا، میں سوکھ گیا۔ جملہ کہہ دوں اب، مجھے میرا رزق نہیں ملا، میں سوکھ گیا۔ مجھے میرا رزق نہیں ملا، سارے آبادہ ہو جائیں۔ میں نے جس جملے کے لیے کہا تھا کہ ساری دل کی اور بازو کی طاقت ایک جگہ جمع کر لے، مجھے میرا رزق نہیں ملا، میں سوکھ گیا۔ اب کوئی ہم سے نہ کہے اٹھتے یا علی، بیٹھتے یا علی، جاگتے یا علی، سوتے یا علی، مجلس میں یا علی، محفل میں یا علی، گھر میں یا علی، جلوس میں یا علی، منبر پہ یا علی، محفل میں یا علی۔ ارے یہ یا علی ہماری روح کا رزق ہے، جس دن نام لینا چھوڑ دیں گے اس دن مر جائیں گے۔ سارے مل کے بولیں گے درود پڑھیے گا محمد و آل محمد۔ توجہ فرمائیں، جس دن کہتے ہیں یہ لوگ کہ پھر درخت نے کہا آپ اس کریم سے کہیے کہ 2 رکعت نماز پڑھ لیں تاکہ مجھے میرا رزق مل جائے۔ کیسے کیسوں کو علی رزق بانٹ رہے ہیں۔ کہتے مولا گئے، 2 رکعت نماز پڑھی۔ یہ کہتے ہیں کہ ابھی نماز تمام بھی نہ ہوئی تھی کہ وہ درخت ہرا ہو گیا اور اس میں پھل آ گئے، ہم نے وہ کھجوریں کھا بھی لی۔
اگر تھکے نہیں ہو تو روایت آگے بڑھاؤں، کل پہ نہیں روکوں؟ ہاں آمادہ ہیں؟ اگر وقت زیادہ ہو رہا ہو تو میں روک دوں، پڑھوں؟ یہ کہتے ہیں کہ ہم اور آگے گئے، بہت طویل روایت ہے، ہم اور آگے گئے اور آگے گئے اور آگے گئے، تو وہاں ہم نے دیکھا کہ ایک فرشتہ ہے جس کا پیر زمین کے آخری حصے پہ ہے، جس کا سر آسمان سے ملتا ہے۔ پیر زمین کے آخری حصے پہ ہے، سر آسمان سے ملتا ہے۔ وہ بلا مبالغہ میں اشارہ کر کے بتا رہا ہوں، کتاب میں تو لفظ لکھے ہوتے ہیں، اشارے ہم بناتے ہیں۔ کہہ رہے ہیں وہ یوں کھڑا ہے، کتاب میں صرف لفظ ہے، وہ یوں کھڑا ہے، تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد ایسے ہوتا ہے، کبھی ایسے ہوتا ہے، کبھی ایسے ہوتا ہے، کبھی ایسے ہوتا ہے۔ ہماری حیرت کی انتہا نہ رہی، ہم کھڑے ہو گئے۔ کھڑے ہونے کے بعد ہم نے کہا یا علی یہ کیا معاملہ ہے، یہ کیا معاملہ ہے؟ مولا کا جملہ، مولائیوں کی نظر۔ یا علی یہ کیا معاملہ ہے؟ کہ اسے اللہ کے حکم سے میں نے یہاں کھڑا کیا ہے، اسے اللہ کے حکم سے میں نے یہاں کھڑا کیا ہے۔ مولا کیوں؟ کہ اس کا کام یہ ہے، یہ زمین اور چاند اور سورج کو گردش دیتا ہے۔ یہ کیا سنا آپ نے؟ میں حوالے کا ذمہ دار ہوں، یہ زمین اور چاند اور سورج کو گردش دیتا ہے۔ مولا کیا؟ کہا جب یہ ایسے ہوتا ہے تو سورج نکل جاتا ہے، ایسے ہوتا ہے تو ڈوب جاتا ہے۔ کیا سنا آپ نے بھائی؟ یہ جب ایسے ہوتا ہے تو سورج ڈوب جاتا ہے، ایسے ہوتا ہے اس کی حرکت پہ میں نے اسے کھڑا کیا ہے، میں نے اسے کھڑا کیا ہے، اس کا کام یہ ہے یہ سورج کو ڈبائے، سورج کو نکالے۔ اب سمجھ میں آیا کہ زمین پہ بیٹھ کر اگر اشارہ کرے تو سورج کیسے پلٹتا ہے۔ صلوات بآواز بلند۔ پڑھتا ہوں، ابھی آگے بڑھتا ہوں، آپ کو بڑھتا ہوں، اپنی منزل آتے ہیں۔ کہہ رہے ہیں کہ درود پڑھیے گا محمد و آل محمد پہ۔ پوری توجہ کریں گے۔ کہتے ہیں کہ ابھی ہمارا قافلہ اور اوپر گیا اور اوپر گیا تو ہم نے دیکھا کہ وہاں پر ایک آدمی ہے جو دو قبروں کے بیچ میں، اچھا اس سے پہلے کی ایک جملہ ہے وہ بھی پڑھ سن لو، پھر سن لیجئے۔ کہہ رہے کہ ہم جا ہی رہے تھے کہ ہم نے دیکھا کہ ایک فرشتہ آیا، میں کیا بتاؤں قسم خدا کی اس جملے کی میں کیفیت کیا ہے۔ ایک فرشتہ آیا اور آنے کے بعد مولا سے کہا کہ کیا اجازت ہے کہ میں بات کروں؟ میں ایک ایک لفظ کا ذمہ دار ہوں، کیا اجازت ہے کہ میں بات کروں؟ امیر کائنات نے فرمایا کہ بہتر یہ نہیں ہے کہ میں خود تجھ سے بات کروں؟ جی مولا آپ جیسا سمجھیں۔ ایک لفظ کہوں، فرشتے بھی علی سے بات کرنے کی اجازت مانگتے ہیں۔ ہر ایرا غیرہ باتیں نہیں کر سکتا، فرشتے بھی اجازت مانگتے ہیں۔ تو مولا نے کہا کہ ٹھیک ہے جاؤ اجازت ہے۔ اس نے سوال نہیں کیا، وہ سوال کرنا چاہ رہا تھا، مولا نے کہا نہیں جاؤ اجازت ہے، توجہ جاؤ اجازت ہے۔ وہ چلا گیا، تیز رفتاری سے چلا گیا۔ ان لوگوں نے کہا مولا یہ کیا معاملہ تھا، آپ نے کس چیز کی اجازت دی؟ فرشتے نے سوال نہیں کیا، سوال کے بعد اگر جواب دے وہ علی نہیں ہوتا۔ ارے کیا سنتے ہیں بھائی؟ سوال کے بعد جو جواب دے، ہمارے ہاں ہمارے عقیدے میں وہ علی نہیں ہے، ہمارے عقیدے میں علی وہ ہے جو سوال سننے سے پہلے جواب دے۔ درود پڑھیں محمد و آل محمد پہ۔ جیو بیٹا سلامت رہو، خوش رہو۔ حیدری جاؤ اجازت ہے۔ تو ان لوگوں نے کہا مولا یہ کس بات کی اجازت ہے؟
سنیں گے کس بات کی اجازت ہے؟ کہا اصل میں یہ جب خلق ہوا تھا، ہاں یہ علی ہی کہہ سکتے ہیں، جب یہ خلق ہوا تھا اللہ کی طرف سے تو یہ ٹوئنس تھا، جڑوا تھا. پتہ نہیں کیسے آپ سنیں گے، کہ کون کہہ سکتا ہے؟ کون فرشتہ سنگل خلق ہوا ہے، کون ٹوئنس خلق ہوا ہے؟ یہ وہی تو کہے گا کہ جو فرشتوں کی خلقت کے وقت انہیں دیکھ رہا تھا. سوچئے کس کا دامن ہاتھ میں. کہا یہ جب خلق ہوا تھا تو ٹوئنس تھا، جڑوا تھا. کہا مولا، کہا اس کے بعد اس کی دونوں کی ڈیوٹی الگ الگ لگ گئی، ایک دوسری جگہ ایک دوسری جگہ. تب سے لے کر اب تک دونوں نے ایک دوسرے کو دیکھا نہیں ہے. اس کے دل میں خیال آئی کہ میں اپنے دوسرے دوست یا بھائی کو چل کے ایک بار دیکھ تو آؤں. ارے کیا سنا آپ نے؟ اس کے دل میں یہ خیال تھا، یہ اسی کی اجازت لینے کے لیے آیا تھا کہ مولا کیا اجازت ہے کہ میں اپنے دوست یا بھائی جو ساتھ میں خلق ہوا تھا اس کی زیارت کو جا سکتا ہوں؟ تو میں نے اسے اجازت دے دی، میں نے اسے اجازت دے دی. ہاں دیکھیں اب وسط میں آپ آئیں گے. میں نے اسے اجازت دے دی. اب یہاں روایت کو مختصر کرتا ہوں. میں نے اسے اجازت دے دی، وہ چلا گیا، مل کے آ جائے گا. آپ غور کر رہے ہیں کیا ہے؟ فرشتے اجازت لے رہے ہیں. خیر، کہتے ہیں کہ پھر ہم اور آگے بڑھے تو ہم نے دیکھا ایک شخص ہے، دو قبروں کے بیچ میں نماز پڑھ رہا ہے. دیکھیں بات ایک ایک تھوڑی یہ بھی تو آئے گی ہی. ایک شخص ہے دو قبروں کے بیچ میں نماز پڑھ رہا ہے. میں نے کہا یہ کیا معاملہ ہے؟ تو مولا نے کہا یہ میرے بھائی صالح پیغمبر ہیں، یہ میرے بھائی اللہ کے نبی صالح پیغمبر ہیں. کہا یہ کیا کر رہے ہیں؟ کہا وہ جو ایک داہنی طرف ہے وہ ان کے والد کی قبر ہے، ایک بائیں طرف جو ہے وہ ان کی والدہ کی قبر ہے. یہ دونوں قبروں کے بیچ میں ہدیہ والدین پڑھ رہے ہیں. ارے توجہ کریں، فضائل علی میں ہدیہ والدین آ گیا. نہیں غور کر رہے ہیں؟ فضائل علی میں ہدیہ. اب یہاں پر تو 2 منٹ رکوں گا، بات آپ تک نہیں پہنچی تو دیکھیں پہنچائے بغیر نہیں رکا. بالکل اطمینان سے پڑھ رہا ہوں. اگر آپ فری ہیں تو میں بھی فری ہوں، بالکل اطمینان سے. ہمارے ہاں ایک روایت ہے، سنجیدگی سے سنیے گا، بولنا تو آپ کو آگے ہے. سنجیدگی سے وہ یہ ہے کہ اگر کسی کو کسی کے باپ نے آنکھ کر دیا تو وہ جنت کی خوشبو محسوس نہیں کر سکتا. یہ روایت ہے کھلا. اب اس میں آخر والدین پہ مکمل تو نہیں پڑھ سکتا، کبھی اطاعت والدین پڑھیں گے تو اس پہ پڑھ دیں گے. اس کو آج ایک جملہ خالی سن لیجئے گا. فضائل میں اگر کسی نے اپنے باپ کی نافرمانی کی جو حق نافرمانی ہے اور باپ نے آنکھ کر دیا تو ہماری شریعت مقدسہ اسلامی کہتی ہے کہ وہ جنت کی، آپ میں سے جتنے افراد ہیں ماشاءاللہ سے مسجد بھری ہے، بیسٹ ٹو بیسٹ عطر کا برانڈ بتائیے، خوشبو کتنی دور تک جائے گی؟ آپ اگر یہاں مسجد میں بیٹھے ہیں، اگر کوئی بہت ہائی پروفائل اسپرے یا پرفیوم یا عطر لگا کے آئیں تو بہت یہ مسجد مہک جائے گی، یہ مسجد مہک جائے گی. ہاں تو ان کے پاس کوئی ہائی پروفائل ہوگا بھائی پرفیوم ہے تو پوری مسجد مہک جائے گی. اور زیادہ کوئی بڑا برانڈ ہو سکتا ہے گلی تک بات پہنچ جائے. لیکن آپ میں سے اگر کسی کو نام پتہ ہو تو مجھے بتا دینا، خالی نام بتا دینا، میں پرفیوم نہیں چاہیے، نام بتا دینا کہ کوئی ایسا پرفیوم ہے جو یہاں پر آپ لگائیں تو وہ رکشہ اسٹینڈ تک خوشبو جائے یا یہاں مین روڈ ہائی وے روڈ تک خوشبو جائے. کوئی اگر کسی کے پاس ایسا برانڈ ہو تو مجھے بتا دینا، میں کسی بھی قیمت پہ لے لوں گا، اس لیے کہ پیغمبر نے کہا ہے خوشبو خریدنے میں اسراف نہیں ہے. تو مہنگی بھی خوشبو خریدی جا سکتی ہے، خوشبو خریدنے میں اسراف نہیں ہے. ہے کوئی ایسا خوشبو؟ نہیں ہے نا. جنت کی خوشبو کا کیا عالم ہوگا؟ کیا روایت سناتا ہوں. جنت کی خوشبو کا عالم یہ ہے کہ کہتے ہیں کہ 600 سال تک انسان جتنا سفر کرتا ہے اتنی دور تک جنت کی خوشبو جائے گی. کہا کیا گیا کہ جنت کی خوشبو نہیں محسوس کرے گا. اس کا مطلب یہ ہے کہ آقا والدین جنت سے 600 سال کے فاصلے سے دور رہے گا. دوسرا جملہ، اگر اس سے میرے بھائی موجود ہیں
مجھ سے بزرگ عالم دین ہیں، اگر اس کے علاوہ کہیں روایت ہوگی تو یہ مجھے بتا دیں گے، میری اصلاح ہو جائے گی، میرے علم میں اضافہ ہو جائے گا۔ میں نے پورے جتنا میرا مطالعہ ہے آدھی ایک کتاب کا، بہت مختصر سا مطالعہ ہے، یہ صاحب مطالعہ بیٹھے ہیں، میں نے صرف 2 جگہ ایسی دیکھی ہے کہ جہاں پہ کہا گیا ہے کہ جنت کی خوشبو محسوس نہیں کر سکتا۔ ایک وہ جنت کی خوشبو محسوس نہیں کر سکتا جو آق والدین ہے، دوسرا وہ جنت کی خوشبو محسوس نہیں کر سکتا جس کے دل میں ذرہ برابر بھی بغض علی ہے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ دیکھیں بات میں دوسری طرف نہیں جانا چاہ رہا تھا، میں اسی روایت پہ رکنا چاہ رہا تھا، میں دوسری طرف جانا نہیں چاہ رہا تھا۔ تو صرف 2 لوگوں کو میں نے یہ دیکھا ہے، یا آقے والدین یا جس کے دل میں ذرہ برابر بھی بغض علی ہے۔ ایک بات یہاں پتہ چل گئی کہ جو سزا دشمن علی کی ہے وہی سزا باپ کے دشمن کی ہے۔ احترام کیجئے گا والدین کا، آپ غور کر رہے ہیں، احترام کیجئے گا، جو دونوں کی برابر سزا ہے۔ اور کیوں نہ ہو، پیغمبر نے خود کہا انا و علی ابوا ھذہ الامہ، میں اور علی اس امت کے باپ ہیں، میں اور علی اس امت کے باپ ہیں۔ بس ایک جملہ کہوں گا کہ ہم آپ خدا نہ خواستہ اگر اپنے باپ کے نافرمان ہوئے تو ایک آدمی آنکھ ہوتا ہے، دوسرا جملہ بھی کہنا پڑے گا، ایک آدمی آنکھ ہوتا ہے، لیکن اگر کوئی علی کا نافرمان ہو تو امت آنکھ ہوتی ہے۔ ارے نہیں توجہ کی، نہیں توجہ کی، نہیں توجہ کی، امت آنکھ ہوتی ہے، امت آنکھ ہوتی ہے۔ آپ غور کریں، چونکہ امت کے باپ ہیں علی، لہٰذا اسی لیے ہم دنیا والوں سے کہتے ہیں کہ علی کے ہو جاؤ، ورنہ اگر آنکھ کر دیے گئے تو ہاں گئے۔ جی خیر، میں جلدی سے روایت پڑھوں، میں وقت اب زیادہ ہو رہا ہے، وقت توجہ کریں گے۔ تو یہ میرے بھائی صالح نبی ہیں جو اپنے ماں باپ کے پاس ہدیہ قبر پڑھ رہے ہیں، ہدیہ والدین پڑھ رہے ہیں، کہہ رہے ہیں ہم تھوڑا اور آگے گئے، تھوڑا اور آگے گئے تو وہاں پہ ہم نے دیکھا کہ ایک شخص ہے، پشمردہ، مرجھایا ہوا، ہونٹ سوکھے ہوئے، عجیب سا چہرہ۔ ہم نے کہا یا علی مولا یہ کون ہے؟ کہا یہ ہمارے بھائی سلیمان پیغمبر ہیں۔ انگوٹھی والی بات دیکھیے، یہ ہمارے بھائی سلیمان پیغمبر ہیں۔ کہا یہ اتنے مرجھائے کیوں ہیں؟ کہا انگوٹھی ان کے پاس نہیں ہے۔ ارے صلوات پڑھیں، درود پڑھیں محمد و آل محمد۔ بس پورے واقعے کا نچوڑ اور اس کے بعد ربط مسائل، توجہ فرما لیں۔ میں نے کہا نا 1 گھنٹے کی مجلس ایک طرف اور مولا علی کا جملہ ایک طرف، جس قیمت سے سننا ہے سن لینا۔ بزرگان کی بھی اب تائید چاہوں گا، بس یہ واقعہ یہیں پہ ختم ہوتا ہے۔ میں نے کہا نا میری اپنی یہ جو میں نے 55 منٹ پڑھا ہے، یہ 55 منٹ ایک طرف اور مولا علی کا آخری جملہ ایک طرف، چاہے جیسے سننا۔ اتنے سب کچھ کے بعد مولا نے کہا کہ اور فضیلت دیکھنی ہے؟ کہا نہیں یا علی بس بس، اب جہاں سے چلے تھے وہیں لے کر چلیے۔ کہاں سے چلے تھے؟ مسجد کوفہ سے، مسجد کوفہ سے، نماز صبح کے بعد۔ توجہ، آخری جملہ ہے، میں محنت سے پڑھ دوں گا، آپ محنت سے سن لیجئے گا۔ کہاں سے چلے تھے؟ مسجد کوفہ سے، نماز صبح کے بعد۔
مسجد کوفہ سے نماز صبح کے بعد کتنا سفر کر کے آئے ہیں. یہ زمین ایک کوئن کی طرح دکھ رہی تھی, کتنے واقعات, کیا کچھ ہو گیا. کہا مولا اب ہمیں پہنچا دیجئے. کہا ٹھیک ہے تو آنکھ بند کر لو. مولا کا جملہ آ رہا ہے, مولا کا جملہ آ رہا ہے. ٹھیک ہے تو آنکھ بند کر لو. سلمان کہتے جیسے ہی میں نے آنکھ بند کی, جیسے ہی میں نے آنکھ بند کی, ویسے ہی میرے مولا نے کہا آنکھ کھولو. کتنی دیر بند رکھو گے؟ جاگو جاگو. جیسے ہی میں نے آنکھ بند کی ویسے ہی میرے مولا نے کہا کھولو. کتنی دیر بند آنکھ رکھو گے؟ اب جو ہم نے آنکھ کھولی تو جہاں سے گئے تھے وہی ہے, ابھی سورج نکلا نہیں ہے. درود پڑھیے گا محمد و آل محمد. سارے مل کے بولیں. لبیک یا حسین, لبیک یا حسین, لبیک یا حسین, لبیک یا حسین. نعرہ حیدری, شیعوں کی تلوار نعرہ حیدری, شیعوں کی تلوار نعرہ حیدری, شیعوں کا سردار نعرہ حیدری, شیعوں کا سردار دونوں ہاتھ بلند کر کے بولے نعرہ حیدری. جزاک اللہ, سلامت رہیں. میں نے صرف ایک روایت پڑھی, ایک دو جملے جو بیچ کے تھے, ایک روایت پڑھی. آپ سنیں گے تو انشاءاللہ کل اور پرسوں بھی آپ کو لطف ہی آئے گا انشاءاللہ. بس عزیزو, ایک جملہ میں کہا کرتا ہوں, علامہ اظہر حسن زیدی کا جملہ. علامہ سے کسی نے پوچھا تھا کہ آپ کے ہاں 1 گھنٹے کی مجلس میں 50 منٹ فضائل, 10 منٹ مصائب پڑھے جاتے ہیں. اگر آپ سے ایک لفظ میں پوچھا جائے کہ فضائل کیا ہیں اور مصائب کیا ہیں, تو انہوں نے کہا تھا کہ اللہ نے جو کچھ اہل بیت کو دیا ہے وہ فضائل ہے, امت نے جو کچھ اہل بیت کو دیا ہے امت نے جو کچھ اہل بیت کو دیا ہے وہ مصائب ہے. مصائب شروع نہیں کیا, آپ کی آوازیں گریہ بلند ہو گئی. آئیے آگے بڑھتے ہیں تھوڑا سا. امام رضا کے کچھ خاص صحابی تھے جو امام کے ساتھ ہر نماز میں رہتے تھے. ایک دن امام کا ایک صحابی نہیں آیا, تو جو لوگ روز آتے ہیں تو بقیہ افراد نے پوچھا کہ آج فلاں صاحب نہیں ہیں. تو امام نے کہا ٹھیک ہے کل آئیں گے تو پوچھ لینا کہ وہ کہاں چلے گئے. دوسرے دن وہ آئے تو امام نے کہا کہ یہ لوگ پوچھ رہے ہیں کہ کل تم کیوں نہیں آئے تھے. کہا مولا بس نہیں آئے تھے. کہا نہیں, یہ لوگ وجہ بھی جاننا چاہتے ہیں, لہٰذا وجہ بتاؤ کہ کل کیوں نہیں آئے تھے. کہا اس میں مولا کل نہ آنے کی وجہ یہ ہے کہ کل ہمارے گھر پہ مجلس تھی, کل ہمارے گھر پہ مجلس تھی. تو امام نے پوچھا کس کی مجلس تھی؟ کہا مولا کیا سوال ہے, آپ کے جد کی مجلس تھی. تو امام نے کہا اچھا میرے جد کی مجلس تھی اور مجھے نہیں بلایا. مصائب آگے ہے منزل. میرے جد کی مجلس تھی, مجھے نہیں بلایا. کہا جی مولا میں نے آپ کو نہیں بلایا. کہا مولا نے کہا کیوں نہیں بلایا؟ کہا مولا جب آپ مجلس میں آتے ہیں اور مصائب ہوتا ہے تو آپ تڑپ کے روتے ہیں, آپ کا تڑپنا ہم سے دیکھا نہیں جاتا.
آپ جب تڑپ کے روتے ہیں تو آپ کا تڑپنا ہم سے دیکھا نہیں جاتا، اس لیے آپ کو نہیں بلایا تھا۔ تو امام کہتے ہیں تو تم کیا سمجھتے ہو کہ میرے جد کی مجلس تھی میں آیا نہیں تھا؟ کیا سمجھتے ہو؟ میرے جد کی مجلس تھی میں آیا نہیں تھا۔ کہا مولا آپ آئے تھے؟ کہا ہاں آیا تھا۔ کہا لیکن مولا میں نے اپنے گھر میں آپ کو دیکھا نہیں۔ مولا میں نے اپنے گھر میں آپ کو دیکھا نہیں۔ کہا کہ تم کیسے دیکھتے، میں تمہارے گھر کے اندر نہیں آیا تھا۔ مولا کہا تھے؟ کہا باہر وہ جہاں پر رضاداروں نے جوتی، صاحب کی منزل بہت آگے، وہ باہر میں تمہارے دروازے پہ بیٹھا تھا۔ کہا مولا اگر آ گئے تھے تو گھر میں آتے نا، میرے لیے شرف ہوتا۔ مولا سنو گے؟ کلیجہ پھٹ جائے گا، عجیب جملہ ہے روایت کا۔ مولا اگر آ گئے تھے تو گھر میں آ جاتے نا۔ مولا کیوں رک گئے؟ گھر میں آ جاتے، کیوں رک گئے؟ کہا گھر میں اس لیے نہیں آیا کہ گھر کے اندر میری دادی فاطمہ تھی، اس لیے نہیں آیا کہ گھر کے اندر میری دادی فاطمہ تھی۔ آقا کیا ہوتے؟ آپ کی جدہ ماجدہ تھی۔ اب ہمارا 8واں امام کہتا ہے جس طریقے سے میرا رونا تم برداشت نہیں کر سکتے، اسی طریقے سے میری دادی کا رونا جب وہ کہتی ہے یا ولدی الحسین، ہم برداشت نہیں کر۔ اللہ اکبر، اللہ خدا ان آوازوں پر رحمت نازل کرے، خدا ان آوازوں پر رحمت نازل کرے، خدا ان آنکھوں پہ رحمت نازل فرمائے۔ ہار باب ازا یہی گریے کا حق ہے، یہی فاطمہ کے غریب لال، فاطمہ کے کربلائی لال کا یہی گریے کا حق ہے۔ بس عزیزوں ایک منزل تک جا کر مجلس کو مکمل کرتا ہوں۔ یہ روایت آ گئی، آپ کی آواز گریہ بلند ہو گئی۔ اللہ نے آپ کو بیٹیاں دی ہیں، روایت آتی جائے گی۔ کل میں نے ایک مصائب پڑھا تھا، شب جمعہ ہے، سن لیجئے، اور اسی پہ مصائب، یہ مصائب کسی کتاب میں لکھا ہوا نہیں ہے، یہ آنکھوں دیکھا ہوا ہے۔ آپ کیا نہیں پڑھا ہے؟ آنکھوں دیکھا۔ آپ رو چکے نا، مجلس تو ہو چکی ہے، سنیے گا، آنکھوں دیکھی روایت ہے، یہ کتاب میں آپ کو نہیں ملے گا۔ روز شہادت جناب سکینہ، کل انشاءاللہ شہادت پڑھیں گے یا پرسوں جو بھی مجلس ہوگی جس دن، روز شہادت جناب سکینہ قافلہ جاتا ہے۔ اللہ آپ سب کو بھی توفیق دے کہ آپ وہاں جائیں، اسباب مہیا فرمائے، وہاں کے حالات بہتر ہو جائیں کہ آپ زیارت کے لیے تشریف لے جائیں، اس لیے کہ سب جگہ لوگ زیارت پر جا رہے ہیں۔ جناب زینب اور جناب سکینہ کا روزہ ویران پڑا ہے، ویران پڑا ہے، خدا اس ویرانی کو ختم کرے۔ سنیے گا، تو شہادت کا روز ہے، میں کیسے پڑھوں؟ شہادت کا روز ہے، 30 سیکنڈ یا 45 سیکنڈ میں مجلس مکمل ہے، گھر تک روتے جاؤ گے۔ وہاں پر شہزادی کی شہادت کی تاریخ ہے۔ میں نے کہا آنکھوں دیکھی بات ہے۔ ہوا یہ کہ آپ جب جاتے ہیں زیارتوں پہ، جو لوگ جا چکے ہیں، تو جو بھی قافلہ آتا ہے وہ حرم میں جاتا ہے تو چھوٹی سی مجلس کرتا ہے۔ تو وہاں بھی جو قافلہ آ رہا تھا جناب سکینہ کے روزے پہ ایک چھوٹی سی مجلس کرتا تھا، چلا جاتا تھا۔ دوپہر کے قریب ایک عرب قافلہ آیا، عرب قافلہ آیا، اس میں ایک بزرگ عالم دین تھے، وہ ممبر پر بیٹھے اور انہوں نے کہا میری طرف دیکھنا، مجلس مکمل ہو چکی ہے۔ وہ ممبر پہ بیٹھے اور ممبر پر بیٹھنے کے بعد کہا کہ دیکھو صبح سے آپ لوگ شہادت بی بی سن رہے ہیں، بی بی کی شہادت سن رہے ہیں، میں کوئی روایت نہیں سناؤں گا، مقتل نہیں سناؤں گا، میں مصائب دکھاؤں گا۔ مجمع حیران ہے کہ آقا کیا مصائب دکھائیں گے؟ آقا نے کہا وہ جو پیچھے خواتین بیٹھی ہیں ان میں اگر کسی کی گود میں 4 برس کی بچی ہے تو وہ آقا حسین کے نام پہ مجھے دے دو۔ وہ جو پیچھے خواتین بیٹھی ہیں اگر ان میں کسی کے 4 برس کی بچی ہے تو وہ آقا حسین کے نام پر مجھے دے دو۔ کہتے ہیں ایک عورت اٹھی، 4 برس کی بچی کو لا کے ممبر کے زینے پہ کھڑا کر دیا، کہا آقا یہ 4 برس کی کمائی ہے، آپ نے آقا حسین کے نام پہ مانگا ہے، یہ میں نے آپ کو دے دیا۔ آقا ممبر پہ اس لڑکی کو کھڑا کر کے مجمع کو بلاتے ہیں، کہتے ہیں اس بچی کی سن کتنا ہے؟ کہا 4 برس۔ مجلس ہو گئی ہے۔ اس بچی کا سن کتنا ہے؟ کہا 4 برس۔
کہ ذرا اس کے رخسار دیکھنا کیسے ہیں، اس کے رخسار دیکھنا کیسے ہیں، کہا پھول جیسے، کہا میرا ہاتھ دیکھنا، ایک عالم دین ہوں، بڑا نرم ہاتھ ہے، کہا نرم ہاتھ ہے، کہا لیکن اگر میں ممبر پہ بیٹھ کے اس بچی کو تماچا ماروں تو بچی ممبر سے گر جائے گی، کہا ہاں گر جائے گی، کہا آپ سوچو میرا نرم ہاتھ، بچی کا نرم گلا، نرم رخسار، لیکن اگر میں ماروں تو یہ گر جائے گی، جبکہ اس بچی جناب سکینہ سے زیادہ اس کے نرم رخسار نہیں ہے۔ اب ذرا سوچو اگر اس بچی کا یہ عالم ہوگا تو شمر کا جلادوں والا ہاتھ، سکینہ کا پھول جیسا رخسارا، ارے جب شمر مارتا تھا بچی زمین کربلا پہ دوڑا کے گرتی تھی، آواز دیتی تھی چچا۔ سيعلم الذين ظلموا أيام منقلب إنا لله وإنا إليه راجعون۔ خدایا ان آوازوں پہ رحمت نازل خدایا ان آنسوؤں کو جناب زہرا رومال جناب سیدہ میں جگہ ہے، خدایا میری ذاکری مومنین مومنات کی حاضری کو شرف قبولیت عنایت فرما۔ خدایا اس وقت آنسوؤں کے ساتھ تیری بارگاہ میں دست بدعا ہیں، پروردگار انہیں جناب سکینہ کے حق کا واسطہ تجھے انہیں خالی نہ لوٹانا۔ مالک ہم سب کو ویسا بنا دے جیسا ہمارا امام چاہتا ہے۔ مالک کے امام کے ظہور میں تعجیل فرما۔ ماتم حسین